یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ اب میں اس مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میرے عزیز دوست حضرت مولانا شعیب احمد صاحب قاسمی سے ادب سے گزارش کروں گا کہ موصوف آئیں اور اپنے ناصحانہ بیان سے ہم سب کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا ایک تاریخی پس منظر اور اپنا تجزیہ، یہ دو باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اس مقید اور مختصر وقت کے اندر میں آپ کو اپنا یہ مضمون سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک زمانہ تھا کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے دینی اور دنیاوی تمام تر نعمتوں سے نوازا تھا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی آمد بنو اسرائیل میں ہوتی تھی۔ دنیا پر اقتدار، حکومت اور حکمرانی بنو اسرائیل کے سپرد ہوتی تھی، اور بے شمار دنیاوی اسباب جو پرعیش زندگی گزارنے کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر ہے، وہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بنو اسرائیل کو یاد دلایا ہے، اور در حقیقت وہ یاد دہانی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے کے لیے ہے۔ اے بنو اسرائیل، تم لوگ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ سارے جہان پر ہم نے تم کو فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر جب پرعیش زندگی گزارنے کا داعیہ اور جذبہ اور شوق ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا، اور ان کا مالدار طبقہ، دنیا کے اندر کچھ حیثیت اور وقار رکھنے والا طبقہ، دین اور مذہب کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رکاوٹ سمجھنے لگا، دنیا کی ترقی کے لیے دین کو آڑ سمجھنے لگا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر ایک ظالم حکمراں بخت نصر کو مسلط فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے بسا اوقات وہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا کرتا ہے جن کا اس عمل سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، بے شمار لوگوں کو مارا، قید کیا، ان کے معابد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی، بچوں کو قید کیا، عورتوں کی عصمت دری کی، وہ سارے حالات ہوئے۔ اس کے بعد میں جو کچھ لوگ موجود تھے ان کو قید کر کے بغداد کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس وقت کے اندر ان کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانے والے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے بار بار قوم کو آگاہ کیا تھا کہ دیکھو تم اپنے حالات کو بدلو، اور دین بیزاری کی طرف جو بڑھتے چلے جا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ لیکن ان کی بات جب انہوں نے نہیں مانا تو یہ اللہ کا عذاب بخت نصر کی شکل کے اندر آیا،
اور حضرت دانیال کو بھی اس قید کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اس پوزیشن کے ساتھ اب پوری قوم جو تھی وہ بغداد کے جیل خانے کے اندر جب منتقل ہوئی۔ یہ اللہ کا اصلاحی ایک نظام ہے کہ جب نعمتوں کے ذریعے سے قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے تو نعمتوں کو چھین کر کے ان کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اصلاح کرے۔ وقت کا نبی حضرت دانیال موجود تھے، انہوں نے متوجہ کیا، لوگوں کو سمجھایا، اور اب کرتے کیا نہ کرتے، جیل کے اندر تو کچھ اور چیز تھی نہیں۔ اس بنا پر ان لوگوں نے توبہ کیا، حضرت دانیال علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواست کی۔ وہ نبی تھے، بہرحال رحم دل ہوتا ہے نبی، شفیق ہوتا ہے قوم کے خاطر، امت کے خاطر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرمایا جس کا میں بہت اختصار کے ساتھ اب کو تذکرہ کرتا ہوں۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا ایک مجسمہ ہے جس کا سر آسمان پر اور پیر اس کے زمین پر، اور دونوں بازوں سے مشرق اور مغرب پوری فضا بھری ہوئی ہے۔ سر سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ پیتل کا، اس کی ران تانبے کی، اور پیر لوہے اور شیشے کے، اور اس کا قدم مٹی کا۔ اس کو وہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر گرا، جس پتھر سے وہ مجسمہ صرف ٹوٹا ہی نہیں بلکہ ایک دھات دوسرے دھات کے اندر ریزہ ریزہ ہو کر کے مل گئی۔ اب ہر ایک کی ہلکی سی جھلک تو باقی رہ گئی، ورنہ ان دھاتوں میں سے کوئی دھات محفوظ نہیں رہ گیا۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ خواب بھی بھول گیا، اور خواب دیکھنے کی بنا پر جو ہیبت اس کے دل پر طاری ہوئی وہ ہیبت بدستور اس کی بڑھتی رہی۔ اس نے اپنے زمانے کے معبرین اور نجومیوں کو بلایا اور اس نے کہا ایک بہت اہم خواب میں نے دیکھا ہے، تم لوگ اس کی تعبیر بتلاؤ۔ نجومی نے کہا بھئی خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا خواب بھول گیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا جب خواب نہیں بتاؤ گے تو تعبیر کیسے ہم بتلائیں؟ اس نے کہا لاکھوں روپیے میں تمہیں تنخواہوں میں دیتا تھا، تم ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے غیب کا ہم کو پتہ چل جاتا ہے، ہونے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے ہم کو خبر ہو جاتی ہے۔ تم کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اگر تم نے ہمارے خواب اور اس کی تعبیر کو بتلا کر کے ہمارے اس الجھن اور پریشانی کو حل نہیں کیا تو تم سب کے ساتھ میں وہ بیوہار اور برتاؤ کروں گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اب بیچارے کرتے کیا نہ کرتے، گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہوئے۔ ادھر حضرت دانیال علیہ السلام کے تقوی، طہارت، نبوت کا رعب و جلال جو خانقاہ کی شکل کے اندر جیل خانہ تبدیل ہو چکا تھا، بہت سارے جیلر اور اس سے متعلق لوگ واقف تھے۔ انہوں نے ایک دن حضرت دانیال نے اس سے تذکرہ کیا کہ تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے خواب و تعبیر دونوں میں جانتا ہوں، اگر مجھے موقع ملے تو میں بتلا دوں گا، بلکہ میرا یہ پیغام تم اپنے بادشاہ کو پہنچا دو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیل سے باہر آ جاؤں گا، قوم کی رہائی کی شکلیں کروں گا، اور تمہارا فائدہ یہ ہوگا تمہاری پوسٹنگ ہو جائے گی، تمہارا منصب بڑھ جائے گا۔ اس نے کچھ عہد و پیمان کیا، آ کر کے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کیا اور حضرت دانیال کو لایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب پہنچے تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا، جبکہ اس بادشاہ کے دربار کے آداب کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت دانیال کے آتے ہی اس نے فوراً مجلس برخاست کر دی، خلوت اختیار کیا، تنہائی میں دانیال کو بیٹھایا۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ آپ نے میرے مجلس کے اور میرے اس مقام کے مروجہ طریقے کے مطابق ہمارے آداب کو نہ بجا لا کر کے آپ نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا، اس کی وجہ بتلائیں۔ حضرت دانیال نے کہا آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ سے جس کا تعلق جتنا قریب ہوتا ہے اس کی فہم اتنی عالی اور بلند ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب نے آپ کے خواب کا اور آپ کے خابیر کا علم مجھے دیا ہے، اگر میں اپنے مذہب سے ہٹ کر کے اپنے اس رب کی نافرمانی کرتا تو میرا رب میرے خواب کو بھی بھلا دیتا اور خواب کی تعبیر کے علم کو بھی بھلا دیتا، تو آپ بھی مارے جاتے اور میں بھی مارا جاتا۔ میں تو اس لیے مارا جاتا کہ آپ کو خواب کا رب نہیں بتلا پاتا، آپ اس لیے مارے جاتے کہ آپ کی اس مشکل کا حل کسی اور کے پاس موجود نہیں، آپ ٹینشن میں رہتے اور دنیا سے چلے جاتے۔ تو بھلائی اسی میں تھی کہ میں اپنے مذہب کے مطابق ہی سلام کروں، آپ کے مجلس کے آداب کی رعایت نہ کروں۔
یہ انداز گفتگو دیکھیے گا۔ ابتداً حضرت دانیہ علیہ السلام نے رب کا تعارف اور اپنے مذہب پر عمل کرنے پیرا ہونے کا فائدہ اس کے ذہن کے اندر راسخ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو جو مجسمہ تم نے دیکھا ہے، سر اس کا فلاں دھات کا فلاں دھات کا، یہ دنیا کے اندر بسنے والی الگ الگ قومیں ہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بہت اونچی کہتی ہے، کوئی اس سے نیچی کہلاتی ہے، کوئی اس سے نیچی کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر مختلف قوموں کو جو لوگوں نے آپس میں بانٹ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسمے کی شکل کے اندر دکھلایا ہے۔ اور جو آپ نے پتھر دیکھا ہے، یہ پتھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین متین، دین اسلام دیا گیا ہے، وہ اس پتھر کی شکل میں دکھلایا گیا ہے کہ جب دین اسلام آئے گا تو دنیا کی قوموں میں اونچ نیچ، چھوا چھات، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہر انسان کو برابری کا حق ملے گا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجم علی عربی، کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی بڑھوتری نہیں، سارے کے سارے انسان آدم کے اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعبیر کے اندر دکھلا دیا۔ پھر اس کے بعد جو تم نے دیکھا تھا کہ وہ پتھر گرنے کے بعد وہ مجسمے ٹوٹ گئے، تو اسلام کے آنے کے بعد اونچ نیچ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تم نے پتھر کو بڑھتا ہوا دیکھا کہ وہ پتھر بڑھتے بڑھتے پھر اس نے پوری فضا کو گھیر لیا۔ وہ دین اسلام کی اشاعت اور پھیلاؤ ہوگا کہ ایک دور اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر گھر کے اندر اسلام کا غلبہ اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ حضرت دانیہ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تھا، اور بنو اسرائیل کے اس حوالے کے ضمن کے اندر بعض مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا ہے کہ قوموں کے اوپر حالات آتے ہیں، ان حالات کے اندر وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ اگر ان حالات کے اندر ڈگمگا کر کے اپنے مذہب اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو اگر کوئی قوم چھوڑ دے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں رہ جاتا۔ اس سے پہلے بہت ساری قوموں کے ساتھ یہ حالات اور یہ واقعات ہوئے ہیں، قرآن نے اس کو محفوظ کیا اور ریکارڈ کیا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر حالات ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، اس وقت کے اندر مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی تشخص پر، اپنے مذہبی علامات پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ آپ جس جگہ پر رہیں اس جگہ پر اپنا مسلمان ہونے کا نقش وہاں پر چھوڑیں۔ آپ کا اخلاق عمدہ ہو، آپ کی گفتگو بہترین ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات آپ کے اندر بھرے ہوئے ہوں۔ قوموں کے حالات کو دیکھ کر کے نگیٹو موڈ کے اندر آ کر کے اور وہ اقدامات کر ڈالنا جو در حقیقت وہ چاہ رہے ہوں، یعنی اقدامات کے اندر، دفاع کے اندر، ان کے مقابلے کے اندر آ کر کے اپنے انبیاء اور اپنی کتاب اور سنت کی تعلیم کو بھلا دینا، یہ قوموں کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ قوموں کی کامیابی کا ذریعہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر اپنے مذہب پر اور زیادہ مضبوطی سے جم جائیں جتنا زیادہ امن کے حالات کے اندر تھے، کیونکہ امتحان کے وقت کے اندر وہی کامیاب ہوتا ہے جو مضبوطی کے ساتھ اپنے مشن اور مقصد کے اندر لگا ہوا ہو۔ اس بنا پر یہ حالات ہمارے لیے عذاب کی شکل کے اندر بالکل نہیں ہیں، یہ حالات ہمارے لیے امتحان کی ایک شکل ہیں۔ اس امتحان کے اندر مضبوطی کے ساتھ جم کر کے، اپنی پوری تیاری کر کے، اس تمام تر چیزوں کے ساتھ جو قوموں کی خیرخواہی اور ہمدردی سے لبریز ہوں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم تمام لوگوں کی بھلائی کے کام کو انجام دیتے ہو۔ ہم جب اپنے کام کے میدان کو سمیٹ لیں گے اور جب ہم اپنے بیوی اور بچوں ہی کی فکر کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں، اپنے محلے کے لوگوں کی فکر نہیں، اپنے شہر کے لوگوں کی فکر نہیں،
تو اس وقت کے اندر ہماری خیریت محدود ہو جائے گی. ہم جس بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ بھلائی جب ہم سے چھن جائے گی تو ہمارے خیر ہونے کا لقب بھی ہم سے چھین لیا جائے گا. اس بنا پر اس وقت کے اندر یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ ان چیزوں کے لیے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ مدارس اور مکاتب کا نظام ہے. مدارس اور مکاتب کے اندر مذہب کی تعلیم اس حیثیت سے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر اپنے تشخص کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمع رہتے ہوئے پوری انسانیت بلکہ پوری خلق خدا کے لیے وہ اپنے آپ کو نفع رسا ثابت کر سکے، نفع بخش ثابت کر سکے اور دوسروں کے لیے اچھے کام دے سکے. یہ در حقیقت مدارس کی تعلیم ہے. مدارس کے اندر انہی چیزوں کو سکھایا جاتا ہے. پروپیگنڈا مختلف ذرائع سے بہت کچھ کیا جاتا ہے اور بہت کچھ بتلانے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے اور پروپیگنڈے کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنا ذہن وہی بنا لینا جو پروپیگنڈا بنانا چاہتا ہے، یہ سمجھدار اور دانشمند اور عقل مند آدمی کے مناسب نہیں ہوا کرتا ہے. کیونکہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو حقیقی صورتحال کا پتہ لگاتا ہے، افواہوں کے اوپر توجہ نہیں دیا کرتا ہے. اس بنا پر مدارس کا کردار بہت واضح ہے، مدارس کی تعلیمات بہت واضح ہیں. اور میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، مدرسے کی بنیاد جو موجودہ نظام اور سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی بنیاد رکھنے کی دو بہت بڑی وجہیں تھیں. چنانچہ قیام دارالعلوم دیوبند کے اغراض و مقاصد میں سے آپ جب دیکھیں گے تو دو چیزیں بہت نمایاں ہوں گی. نمبر ایک، اپنی قوم کو یعنی امت مسلمہ کو پورے مذہبی تشخص کے ساتھ جینے کا حوصلہ دینا، اس کے لیے تمام علوم کو پڑھانا اور اس کے اسباب مہیا کرنا، ایک مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وطن پر، ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے اندر کسی رہنے والے شہری پر اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی ناجائز قبضہ کرتا ہے، اگر اس کو ستاتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، عدل و انصاف کے نظام کو بحال کرنا اور امن و امان کے ماحول کو ملک کے اندر بسنے والے ہر فرد کو فراہم کرنا، یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے اہم ترین مقاصد میں سے دو مقصد تھے. چنانچہ جنگ آزادی کے سلسلے میں مدارس کا وہ اہم کارنامہ ہے جو آپ نے بارہا سنا. دوسری جو ذمہ داری ہے، آزادی کے بعد جب ملک کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بعض علاقوں کے اندر جنازے کی نماز پڑھانے والا، وضو اور غسل کے فرائض بتلانے والا کوئی شریعت کا جانکار اور عالم دین نہیں مل پاتا تھا، اس وقت مدرسے نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی. اور الحمدللہ آج آپ کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلے جائیں، آپ ایک دم سے دیہات میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کے چند مکانات رہتے ہوں، وہاں پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، وہاں پر مدرسوں کے ذریعے سے، دیگر اور طریقے سے کوئی نہ کوئی مدرسے سے متعلق آدمی، مکتب سے نکلا ہوا آدمی دین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ضرور مل جائے گا. تو مدرسوں نے جن اہم مقاصد کو سامنے رکھا تھا، الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے اور اپنے مقصد کے اندر کامیاب رہے. حالات اور زمانے کے مطابق، شہروں کی ضروریات کے مطابق ہر جگہ پر یہ بات محسوس کی گئی کہ ایک مدرسے کے علاوہ دوسرا مدرسہ بھی ہونا چاہیے، دوسرے کے علاوہ تیسرا بھی ہونا چاہیے. ایک مکتب چل رہا ہے تو آبادی کے اعتبار سے دوسرے مکتب کی بھی ضرورت ہے. وہاں کے لوگ، وہاں کی عوام، وہاں کے خواص، وہاں کے علماء، وہاں کے ذمہ دارانوں نے جب اس بات کو محسوس کیا، انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی، انہوں نے ایک مکتب کی بنیاد رکھ دی اور اپنی اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھانا شروع کر دیا. آج جس مدرسے کے بینر تلے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ بھی اسی مدرسے کی ایک کڑی ہے جنہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا عزم کیا تھا. حالات و ضرورت کے مطابق ایک نئے مدرسے کے وجود کی ضرورت محسوس کی، اس علاقے کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی. ہماری آپ کی ضرورت یہ ہے کہ مدرسے کی آواز پر خیر خواہانہ، ہمدردانہ اپنی جو کچھ ہماری معاونت ہو سکتی ہے، رائے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اپنی شرکت کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے ہم اس کے اندر بھرپور حصہ لینے کی کوشش کریں. یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوگا. ایک بات نقل کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائے جبکہ اس وقت کے اندر اماں عائشہ کے گھر کے اندر کسی پڑوس نے ایک بکری ذبح کر کے بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفے کے بعد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کچھ بچا ہے یا سب ختم ہو گیا؟ اماں عائشہ نے اس وقت میں بکری کے گوشت کے بیشتر حصے کو ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچا دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بقی منہا الا کتفہا، اس کا کوئی حصہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، نہیں بچا ہوا ہے، صرف اس کا ایک دست جو ہے وہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نبوت کے اوپر، آپ کی تربیت کے انداز پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ پوری بکری ہماری بچی ہوئی ہے، صرف وہی ایک دست ہمارے پاس بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے کھا لیا پہن لیا وہ تو ہم نے استعمال کر لیا، اور جو ہم نے صدقہ اور خیرات کر دیا وہ اللہ کے بینک کے اندر ہم نے جمع کر دیا۔ جیسے ہم اپنی تنخواہ کا جو حصہ بینک کے اندر ڈپوزٹ کر دیتے ہیں، سال کے بعد جب حساب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اس سال کی ہماری بچت اتنی رہی ہے، مہینے میں حساب مارتے ہیں تو مہینے کی ہماری بچت اتنی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہماری چیزوں کی بچت، وہ بچت جو آخرت کے اندر کام آئے گی، یہ وہ بچت ہے جو ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے اللہ کے خزانے کے اندر، اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا دیں گے۔ اس اللہ کا بینک بھی کیسا ہے؟ وہ ایسا بینک نہیں جو کچھ پرسنٹیج دیتا ہو، بلکہ اس کا بینک تو ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، آپ کے حوصلے، آپ کے جذبات، آپ کے خلوص، وقت کے تقاضے، ضرورت کے مطابق آپ کی ضروریات، کس حالات کے اندر آپ نے کس جذبے کے ساتھ خرچ کیا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ کم سے کم جو دیا جائے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک دے گا اس کو 10 دیا جائے گا، یہ کم سے کم کا درجہ ہے اور زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس بنا پر مدرسوں کی جب بھی ضروریات ہو، دینی کسی ادارے اور تنظیم کی جب بھی ضروریات ہو، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے بھرپور حصہ لینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی چیز ہمارے آخرت کے اندر کامیاب آئیں گی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے واقعات ہیں، آپ جب چھوڑ کے چلے جائیں گے، باپ کی تجہیز اور تدفین سے فارغ ہوں گے، یہ اولاد اور یہ پوتے اور چھوڑے ہوئے وارثین یہ پراپرٹی کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر مسائل کھڑا شروع کرتے ہیں، دادا پر دادا کی نسلیں نکالتے ہیں اور وہاں تک کہ پورے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے مال کی ضرورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر اپنی زندگی کے اندر امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے دور کو غنیمت سمجھ کر کے جس کو جتنا موقع مل سکتا ہو بسہولت اور آسانی، وہ اتنا لے کر کے اپنے آپ کو آخرت کے اندر سرخرو اور کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مال کو ان جگہوں پر خرچ نہیں کریں گے تو دوسری جگہ خرچ کرنے کی یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں۔ آپ نے جہاں چاہا وہاں خرچ کیا تو اس خرچ پر اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے جو مال کمایا تھا اس کو آپ نے خرچ کہاں کیا۔ اس وقت آپ کو اپنی پوری بیلنس شیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ جب آپ خرافات میں، شادی بیاہوں کے رسم و رواج میں، چھٹی چلے کے اندر اور دیگر اور چیزوں پر خرچ کریں گے، جب آپ کی بیلنس شیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک نہیں 2 پتھر باندھ کر کے تمہیں قوم کو سنوارنے کے لیے تیار کیا تھا، اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کے ہم نے تمہیں دوسروں کا بہی خواہ اور ہمدرد بنانے کی کوشش کی تھی، تم کو سمجھایا تھا، یہ تعلیم دیا تھا۔ تمہارے ملکوں کے اندر، تمہارے شہر کے اندر بیمار اس بنا پر مر رہے تھے کہ علاج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تمہارا بھائی غربت میں اس مبتلا تھا اور رکشے چلا کر کے اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا اور تم ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ تمہاری بہن مطلقہ اور بیوہ ہو کر، تمہاری خالہ اور پھوپھی مطلقہ اور بیوہ ہو کر کے دوسروں کے ہاں برتن صاف کر کے اپنی عزت کو داؤں پہ لگا کر کے وہ اپنی کھانے پینے کے انتظام کر رہی تھی، اور تم 4 ویلر گاڑیوں کے اندر پرعیش زندگی گزار رہا کرتے تھے۔ میں نے یہی تعلیم تم کو دی تھی۔ جب یہ کوشچن، یہ سوال ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے اور آپ کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس بنا پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو
اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس سے تا حیات وابستگی، مدارس کی خدمات اور ان کے خدام اور ان کے معاونین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا نام شامل فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔